ترک تقلید ایک شیطانی دھوکہ۔ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ انسان کی کامیابی قرآن و سنت پر عمل اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے وابستگی میں ہے۔ ارشادات الہیہ و فرامین نبویہ کو چھوڑنا اور دین و شریعت سے منہ موڑنا انسان کے لیے تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابن آدم کا سب سے بڑا دشمن یعنی شیطان اسے قرآن و سنت اور راہ جنت سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور مختلف حیلے اپناتا ہے۔ کبھی وقتی مفادات کا لالچ اتباع سے رکاوٹ بن جاتا ہے، کبھی ظاہری حالات کا دباؤ اطاعت سے مانع ہو جاتا ہے، اور کبھی لوگوں کے طعنوں کا ڈر پیروی نہیں کرنے دیتا۔ ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کے ذہنوں میں قرآن و سنت کا غلط مفہوم ڈالتا ہے، پھر اس کے کارندے وہ مغالطے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اس چال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں اور اپنے تئیں یہی سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ عصر حاضر میں بعض لوگ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کو ناجائز کہتے ہیں اور مغالطہ یہ ڈالتے ہیں کہ اماموں کی تقلید کے بجائے قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ بظاہر یہ بات پرکشش معلوم ہوتی ہے اور کم علم لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے یعنی بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے قرآن و سنت پر عمل کا یہی طریقہ ممکن ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کریں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ سیکھنا صحابہ کرام کا اعزاز تھا، اور قرآن و سنت سے اپنے مسائل کا حل خود نکالنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود نہیں۔ اب جو شخص امام اعظم کی تقلید بھی نہیں کرتا وہ دین کو کھلونا بنانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اکابر کی تشریحات کو رد کرتا ہے، جو غلط سلط اس کو سمجھ میں آئے اسے دین قرار دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ امام اعظم کی تقلید کر کے ہم نیا دین ایجاد نہیں کر رہے، بلکہ اپنی مرضی کرنے کے بجائے قرآن و سنت کی ایسی بہترین تشریح پر عمل کر رہے ہیں جس پر صدیوں سے امت مسلمہ کی اکثریت کاربند ہے۔ جو لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید سے روکتے ہیں اور فقہ حنفی کو رد کر کے اپنی نئی تحقیقات پیش کرتے ہیں، امام اعظم کی علمی شان و شوکت کے سامنے ان کے علمی قد کاٹ کو دیکھ کر بے ساختہ ایک محاورہ زبان پر آتا ہے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ یہ رویہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ عالمی سطح پر تسلیم شدہ تحقیق کو رد کر کے اپنی نئی ریسرچ قبول کرنے کی دعوت دے، یا سائنس کا کوئی طالب علم صدیوں سے تجربہ شدہ اصول کو مسترد کر دے اور اپنا شوشہ تسلیم کروانے کی کوشش کرے۔